میں ڈاکٹر فہیمہ، مڑواری کالج رانچی۔ ہماری پیاری بچیوں آداب عرض۔ کل میں نے آپ لوگوں کو اقبال کے عہد اور ان کے تہذیبی و فکری پس منظر کے بارے میں بتایا تھا۔ آج میں اسی کے سلسلے میں ذکر کروں گی۔ اقبال کے فکری سرچشمے جیسا کہ اوپر آ چکا ہے، علامہ اقبال نے جدید و قدیم یعنی مشرقی و مغربی دونوں طرح کی تعلیم پائی تھی، اور انہوں نے ان اقدار و روایات کا تنقیدی مطالعہ کیا اور آخر میں اس نقطہ پر پہنچے جو اسلام اور اسلامی تعلیمات سے عبارت ہے۔ مشرقی مفکرین میں وہ مجدد الف ثانی شاہ ولی اللہ اور مولانا روم کے افکار کا خصوصیت سے مطالعہ کیا۔ اسی طرح انہوں نے مغربی مفکرین برگسان، نیتشے وغیرہ کے خیالات و نظریات کا بھی مطالعہ کیا۔ یہی ان کے فکری سرچشمے ہیں، لیکن ان کا اصل سرچشمہ اسلام اور شریعت اسلام ہے۔ ابتدا انہوں نے ہمالیہ جیسی نظم لکھی اور پھر دور اول میں وہ مسلسل ایسی نظمیں لکھتے رہے جن میں وطنیت کے جذبات کوٹ کوٹ کر بھرے تھے۔ پھر وہ یورپ گئے اور جرمنی میں قیام کیا تو وہاں انہوں نے جن فکری اثرات کو قبول کیا اس میں نیتشے کا فلسفہ قوت و زندگی خاص طور سے قابل ذکر ہے۔ مولانا اصلاح الدین احمد لکھتے ہیں، ذرا غور فرمائیے گا، نظریاتی حلقوں سے باہر کی فضا بھی ایک ہنگامہ عمل سے معمور تھی، اور متحدہ جرمنی قیصر ولیم کی قیادت میں تسخیر عالم کی تیاریوں میں ہی متن مصروف تھا۔ میری ناچیز رائے میں جرمن قوم کی فعالیت اور بلند نظری اور جرمن فرد کی خود شناسی اور خود اعتمادی نے اقبال کے نظام فکر پر یہ ایک گہرا اثر ڈالا۔ سمجھ گئی؟ آج بھی زمانے میں وہی ہو رہا، دیکھ رہی ہیں کتنا خلفشار ہے چاروں طرف، کیا جرمن، کیا روم، امریکہ، ہسپانیہ، ہر طرف ہنگامہ مچا ہوا ہے اور ایک وبا مچا ہوا ہے۔ اس پہ بھی غور کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ قیام یورپ میں ان کے مطالعہ اور ذہنی افق میں کشادگی اور وسعت پیدا ہوئی، چنانچہ انہوں نے اسی دور میں مشرق کی عظمت و رفتہ کی تجدید کی راہ اختیار کی۔ نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے میں نے یہ قدوسیوں سے شیر پھر ہوشیار ہوگا۔ دیار مغرب کے رہنے والوں، خدا کی بستی دکان نہیں ہے، کھرا جسے تم سمجھ رہے ہو وہی زر کم معیار ہوگا۔ تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا وہ ناپائیدار ہوگا۔ کتنی اچھی بات انہوں نے کہی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا وہ ناپائیدار ہوگا۔ یہ مسلمانوں سے مخاطب ہے کہ اپنے اندر ایک مضبوط قوت صلاحیت پیدا کرو۔ علامہ اقبال کا فکری سرچشمہ دیکھیے۔ علامہ اقبال کے افکار و خیالات نے ارتقاء کی منزلیں طے کیں اور ان میں بڑے نشیب و فراز آئے۔ ان کے اصل افکار وہ ہیں جو آخری دو ادوار کی شاعری میں پائے جاتے ہیں۔ ان کے فکر کی اساس قرآن و حدیث، فقہ اور کلام و عقائد پر ہے۔ انہوں نے جو دنیا کو امن و شانتی کا گہوارہ، اس کی ترقی اور خاص طور سے مسلمانوں کی ترقی و کامیابی کا فلسفہ پیش کیا ہے، اس کا دار و مدار پوری طرح شریعت اسلامی پر ہے۔ اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ وہ اصلاً اسلامی مفکر تھے۔ انہوں نے نیتشے، برگسان اور بعض دوسرے مفکرین مغرب کے افکار و خیالات کا بھی گہرائی سے مطالعہ کیا تھا، تاہم آخر میں اس نتیجہ پر پہنچے تھے کہ کامیابی و کامرانی صرف خاک پائے حجاز میں ہے۔ اس طرح انہوں نے اپنی بات کو وطنی اور قومی شعور کے ذریعہ پیش کیا۔ انہوں نے کہا اس بات پہ غور کیجیے، کیا کہوں امت مرحوم کی حالت کیا ہے، جس سے برباد ہوئے ہم اوہ مصیبت کیا ہے۔ اس کے بعد اقبال نے اس انداز کو خیر بات کہا اور اپنی وطنی اور قومی نظموں میں فقریہ بلند
حوصلگی اور بلند جذبات کا اظہار کیا، جیسے انہوں نے کہا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا۔ یہ پوری نظم وطن کے بلند جذبات کی عکاس ہے۔ اسی طرح انہوں نے شکوہ میں مسلمانوں کی پوری مذہبی تاریخ پر فخر لب و لہجے میں بیان کر دی ہے اور اپنا استحقاق ثابت کیا ہے۔ جواب شکوہ میں مسلمانوں کی پستی و ذب و حالی کی تصویر پیش کی ہے، لیکن اپنی زبان سے نہیں بلکہ خدائے واحد کی زبان سے۔ اتنی بڑی بات ہے۔ اس کے علاوہ ہندوستانی بچوں کا گیت وطن کی محبت کی علامت ہے، خاص طور سے یہ نظم جس کا مصرع یہ ہے، ذرا اچھے سے سنیے۔ چشتی نے جس زمیں میں پیغام حق سنایا، وطنی اور قومی جذبات اور تخیلات کا بے مثال نمونہ ہے۔ وطن کی محبت کے جس پاک اور بے لوث جذبے کی مصوری اس نظم میں پائی جاتی ہے، اس کی مثال شاید اردو نظم کی پوری تاریخ میں موجود نہیں۔ اقبال کو ان کے وطنی جذبات میں جو چیز حائل نظر آتی ہے، اس کو بھی وہ خوبصورت انداز میں بیان کرتے ہیں۔ مثلاً وطن میں اتحاد و اتفاق کی کمی دکھائی دیتی ہے تو فرماتے ہیں، مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہیں ہم، وطن ہے ہندوستان ہمارا۔ علامہ اقبال کا وطنی شعور آہستہ آہستہ ارتقاء کی منزلیں طے کرتا رہا، یہاں تک کہ ان کو وطن کا ہر ذرہ دیوتا معلوم ہونے لگا۔ تو انہوں نے یہ بات کہی، پتھر کی مورتی میں سمجھا ہے خدا ہے، خاک وطن کا مجھ کو ہر ذرہ دیوتا ہے۔ مگر جلد ہی انہوں نے اس قومی اور وطنی تصور کو خیر بات کہہ دیا اور دوسرے سے اس کے قائل ہی نہیں رہے۔ علامہ اقبال کا مطالعہ نہایت وسیع تھا۔ انہوں نے اسلامیات پر وسعت و گہرائی کے ساتھ غور و فکر کیا تھا۔ یہی وہ بنیادی چیز ہے جس نے اقبال کو شاعر مشرق سے شاعر اسلام بنا دیا۔ ان کا قومی و ملی اور اسلامی شعور اپنی بلندی کی تمام منزلیں طے کر کے اس نتیجہ پر پہنچا تھا کہ دنیا کی کامیابی کا ضامن صرف اسلام ہے، صرف اسلام ہے۔ انہوں نے انسان کو کائنات کا مرکز قرار دیتے ہوئے اس نقطہ پر اپنے نظریہ کی بنیاد رکھی، اور یہی وہ نظریہ ہے جو قرآن مجید نے 1400 برس پہلے پیش کر کے ایک عظیم انقلاب برپا کر دیا۔ علامہ نے رومی، غزالی، ابن تیمیہ، ابن سینا، فارابی اور ابن عربی وغیرہ کے افکار سے تاثر قبول کیا، تاہم حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے براہ راست بھی اسلام اور فلسفہ اسلام کا گہرائی سے مطالعہ کیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ شاعری کے بجائے پیغمبری کے منصب سے ہمکنار ہوئے۔ غرض اسلام اور اسلامی علوم و افکار پر علامہ کی گہری نظر تھی۔ انہوں نے سماجیات پر بھی نظر گہری ڈالی۔ ان کے یہاں حسن انسانی اور حسن فطرت کے بعد سب سے اہم حسن معاشرت ہے، اور یہی وہ اہم عنصر ہے جس نے شاعر مشرق کی شہرت چہار دانگ عالم میں پہنچائی۔ علامہ اقبال کا خیال تھا کہ ارتقاء روحانی اور اقوام کے عروج و زوال کا محور بھی یہی ہے۔ سماج کا مطالعہ انہوں نے بنظر غائر کیا تھا۔ شروع میں ان کا خیال تھا کہ منقسم سماج معاشرے کو کرب و حزن تو دے سکتا ہے، لیکن ترقی کے مدارج طے نہیں کر سکتا، جو آج ہو رہا ہے۔ سمجھ گئی؟ بعد میں جب ان کا نظریہ بدلا، سماج کی ترقی اور کامیابی ان کو صرف اسلامی تعلیم میں ہی نظر آئی۔ جمہوریت کے بھی وہ قائل رہے، اشتراکیت کو بھی پسند کیا۔ اس وقت ان کا خیال تھا کہ نظریات سماج کو ترقی دے سکتے ہیں اور سماج کو کامیابی سے ہمکنار کر سکتے ہیں، لیکن آخری منزل تک پہنچتے پہنچتے ان نظریات کی خرابیاں واضح ہوتی گئیں اور ایک عمدہ معاشرے کی تشکیل
انہیں صرف اسلامی احکام اور تعلیمات پر منحصر نظر آئیں، چنانچہ انہوں نے اسلام ہی پر معاشرے کی تشکیل و تعمیر کو ضروری قرار دیا کہ اسلام ہی کے ذریعہ معاشرے کی تعمیر ہو سکتی ہے۔ علامہ اقبال کو ان کے فلسفہ خودی نے سب سے زیادہ شہرت و دوام بخشا۔ خودی سے مراد وہ ذاتی استقلال ہے جو ہر مخلوق کے علم و عمل کو ایک خاص انداز میں نمایاں کرتا ہے۔ اقبال کے الفاظ میں وحدت وجدانی یا شعور کا وہ روشن نقطہ ہے جس سے تمام انسانی تخلیقات و تمنیات مستزید ہوتے ہیں۔ یہ غیر مادی شے ہے، ادراک وجدان سے اس کا احساس ممکن نہیں۔ ہر فرد کو فطرت کی طرف سے جو صلاحیتیں عطا ہوئی ہیں اور جس سے وہ بخوبی واقف نہیں ہوتا، انہی صلاحیتوں کے مجموعے کا نام خودی ہے۔ سمجھ گئیں؟ کیونکہ اسی سے انسان کی شخصیت کی تعمیر ہوتی ہے۔ یہی وہ اہم عنصر ہے جس کی دریافت و اثبات خودی ہے۔ استحکام خودی یعنی جب انسان کو خودی کے وجود کا یقین ہو جائے تو اس کی تکمیل کے لیے کوشاں ہو۔ عشق استحکام خودی میں سب سے بڑا مددگار ثابت ہے، کیونکہ عقل کے راستے میں عشق ہی حائل ہوتا ہے۔ علامہ اقبال کی شاعری میں عشق و عقل کی معرکہ آرائیاں مدت تک رہیں، مگر آخر میں عشق کو فتح حاصل ہوئی۔ عشق بہت اچھی چیز ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ان کا فلسفہ خودی ارتقا پذیر ہے۔ عقل و عشق کے ساتھ جہد و عمل بھی فلسفہ خودی کا حصہ ہے، اور اس کے بغیر خودی کی تکمیل نہیں ہے۔ آپ محنت و مشقت نہیں کریں گی تو کہاں سے آگے بڑھیں گی؟ جو چیز جیسے تالاب کا پانی ایک جگہ ہے، مرکوز، نہ بہتا ہے نہ کچھ ہوتا ہے، لیکن ندی کا پانی دیکھیے بہ رہا، اس میں ساری چیز پاکیزگی ہے، نہاؤ دھو وضو بناؤ سب کچھ کرو، لیکن تالاب کے پانی سے ویسا نہیں ہے۔ وہی ہے کہ آپ کو جہد و عمل کو کرتے رہنا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ عقل و عشق کے ساتھ جہد و عمل بھی فلسفہ خودی کا حصہ، اور اس کے بغیر خودی کی تکمیل نہیں۔ اس لیے علامہ نے وحدت الوجود کا سہارا لیا اور ہر چیز کے وجود کی نفی کر دی۔ علامہ کی شاعری میں خودی کے اثبات کی معتد کوششیں ملتی ہیں، اور فلسفیانہ دلائل کی پیچیدگیوں سے آزاد کر کے تخیل کے رنگ میں پیش کیا۔ اسرار خودی میں یہ تمام تخیلات خودی کو واضح کیا۔ خودی کو مختلف مقدمات میں تقسیم کیا جاتا ہے، اور خود خودی اس کا ایک مقدمہ ہے۔ اسی طرح شرف انسانی یعنی انسان کو تمام کائنات پر فضیلت حاصل ہے، سمجھ گئی؟ جس میں فرشتوں پر بھی فضیلت حاصل ہے، اور انسان خدا کا اصلی مطلوب ہے اور وہ اس کی تلاش میں سرگرداں رہتا ہے۔ تیسری بات تسخیر فطرت ہے، اور یہ خودی اور شرف انسانی کا تممہ قرار دیے جانے کے لائق ہے، کیونکہ بقول مولانا عبدالسلام ندوی، ذرا یہاں پہ غور فرمائیے اور سمجھنے کی کوشش کیجیے گا، ٹھیک ہے؟ کائنات کی خودی اپنے گرد و پیش کی چیزوں کو جذب کرتی ہے، اور انسان بھی چونکہ کائنات ہی کا ایک جز ہے، اس لیے اس میں بھی قدرتی طور پر یہ قوت جاذبہ موجود ہے، لیکن چونکہ وہ کائنات کی سب سے بلند تر ہستی ہے، اس لیے اس میں یہ قوت اور بھی کامل ترین طریقے سے پائی جاتی ہے، اور وہ صرف اپنے گرد و پیش کی چیزوں ہی کو نہیں بلکہ تمام دنیا کو اپنے اندر جذب کرنا چاہتی ہے۔ ماشاءاللہ کتنی بڑی بات ہے، سمجھ گئی؟ خیر و شر، روح و جسم کا اتحاد، جبر و اختیار، تخلیق، مقاصد، صحرائیت و بدویت، عقل و عشق اور ارتقاء علامہ اقبال کے فلسفہ خودی کے اہم مقدمات ہیں، اور انہی سے علامہ اقبال کا فلسفہ خودی عبارت ہے۔ سمجھ گئی؟ ان کی فلسفہ خودی کو تھوڑا سا آپ سمجھ لیجئے۔ خودی اور بے خودی کے فلسفے میں پہلے کوئی ربط نہ تھا۔ علامہ اقبال کا بڑا کارنامہ یہ ہے کہ ان دونوں میں ربط پیدا کیا۔ جیسے سنیے، فرد
فرد قائم ربط و ملت سے ہے، تنہا کچھ بھی نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں۔ صوفیہ کے ہاں خدا کی ذات میں فنا ہو جانا خودی ہے، مگر اقبال اس کے مخالف ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ اگر قطرہ دریا میں جا کر موتی نہ بنا اور فنا ہو گیا تو یہ سراسر اس کا نقصان ہے۔ چنانچہ وہ قطرہ کو ایسے دریا کی تلاش کرنے کو کہتا ہے جس میں ابھرنے اور ڈوبنے دونوں کا امکان ہو۔ قطرہ دراصل فرد ہے، فرد کو آزاد نہیں چھوڑا جا سکتا۔ دنیا میں جو قیامت خیز یہاں برپا ہیں ان کو فسطائیت، جمہوریت اور اشتراکیت نے پیدا کیا ہے۔ علامہ اقبال ان سب میں مفاہمت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اسی لیے علامہ اقبال نے فلسفہ بے خودی کی بنیاد روحانیت پر رکھی ہے۔ اس طرح فلسفہ بے خودی گویا فلسفہ خودی کا ان کے یہاں تکملہ قرار پاتا ہے۔ اقبال کے فلسفہ خودی کی طرح فلسفہ بے خودی بھی اسلامی تعلیم سے ماخوذ ہے۔ مثلاً ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جماعت پر اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہوتا ہے، ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ شیطان جماعت سے بھاگتا ہے۔ بہرحال فلسفہ بے خودی، خود شناسی، خود آگاہی اور اتحاد عمل جیسے جذبات انسانی سے عبارت ہے۔ اقبال کے فلسفہ خودی اور بے خودی کے خاطر خواہ نتائج برآمد ہوئے تو قوم بیدار کرنے اور اس کی قوت صلاحیت کو منعکس کرنے کی انہوں نے جو کوششیں کی تھیں ان کے بہرحال اثرات مرتب ہوئے۔ انہوں نے خود کو شاعر و فلسفی کے بجائے بارہا پیامبر کہا۔ ارسطو سے ابن رشدی تک کے نظریات ادب پر ان کی گہری نظر تھی۔ اس ادبی بصیرت کے باوجود ادب کی مقصدیت اور افادیت پر زور دیتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ادب برائے ادب میرا مطمح نظر نہیں، مقصود صرف خیالات میں انقلاب ہے۔ میری نوائے پریشاں کو شاعری نہ سمجھو، میری نوائے پریشاں کو شاعری نہ سمجھو کہ میں ہوں محرم راز درون میں خانہ۔ علامہ اقبال نے فنی اصولوں سے پورے طور پر کام لیا ہے۔ بعض خامیوں کی نشاندہی کی جا سکتی ہے، مگر واقعہ یہ ہے کہ ان پر جب اپنے پیغام کو عام کرنے کی فکر لاحق ہوتی ہے تو فن کی طرف کم توجہ دیتے ہیں۔ اس کے باوجود ان کے فن کا رچاؤ اور نکھرا ہوا رنگ دکھائی دیتا ہے۔ اپنے کلام کو مؤثر بنانے کے لیے وہ استفسار و تمثیل اور ڈرامائی عناصر سے کام لیتے ہیں۔ اقبال اپنے فن کو جلا بخشنے کے لیے رمز و کنایہ، رومانیت، کلاسیکیت، حسن الفاظ و تشبیہ و تضمین اور مدح و ذم، تکرار معنی اور موازنہ و مقابلہ سے پوری طرح کام لیتے ہیں۔ دوسری فنی خوبیاں بھی ان کے اندر پائی جاتی ہیں۔ اقبال شاعری کا خارجی پیکر داخلی تصورات کے مطابق بناتے ہیں، جس سے حسن کو ایک خاص شان پیدا ہوتی ہے، مگر یہ حسن نسوانیت زدہ نہیں بلکہ مردانہ باکپن لیے ہوتا ہے۔ ان کے کلام کی اور خوبی فصاحت و بلاغت ہے۔ خود علامہ فصاحت و بلاغت کیا چیز ہے اس سے بخوبی واقف تھے، اسی لیے ان کے اشعار میں فصاحت کی خوبی قائم رہتی ہے اور کبھی ایسا نہیں ہوتا وہ اس سے گر جائے۔ حقیقت ان کا بنیادی محور ہے۔ ترنم، موسیقیت اور مصوری کا ایسا حسین امتزاج کم ملے گا جیسا کہ اقبال کی شاعری میں دکھائی دیتا ہے۔ بہرحال اقبال کی فن اور ادب پر بڑی گہری نظر تھی اور انہوں نے اس فن کی آبرو کو اپنی شاعری میں باقی رکھا، اور یہی ان کے ادبی فنی شعور کا کمال ہے جو میں نے آج آپ لوگوں کو بتایا۔ علامہ اقبال کے عہد کا فنی پس منظر آج ختم ہوا، پھر کل میں آپ لوگ کو دوسرے موضوع پہ بتاؤں گی انشاءاللہ۔ چلیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا، ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔